السلام علیکم۔ میں بہنوں میں سب سے اچھی شکل صورت کی تھی، پر میری اماں مجھے منحوس سمجھتی تھی کیونکہ اماں کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف 4 بیٹیاں تھیں۔ اس لیے جس دن میں پیدا ہوئی ابا نے اماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر بڑی مشکل سے اماں نے ہم سب کو پالا۔ اب اماں بڑی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی تھی تو جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ مجھے پسند کر لیتے۔ اماں اس کو بھی میری نحوست مانتی۔ شام ہوتے ہی اماں مجھے دودھ کا گلاس دے کر کمرے میں بھیجتی اور کہتی، یہ پی کر سو جاؤ، تمہاری نحوست ختم ہوگی۔ دن کے 12 بجے میری آنکھ کھلتی تو وہ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور پھر کمرے میں بھیج دیتی۔ ایک دن اماں کا دیا ہوا دودھ پینا بھول گئی اور اس دن صبح سویرے اٹھی تو یہ دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آج بھی رات ہوتے ہی میری اماں نے مجھے دودھ کا گلاس دے کر کمرے میں بھیج دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں دودھ پی کر آرام کر لوں، اور میں ایک دفعہ پھر حیران ہو گئی تھی کہ میری ماں جو مجھے منحوس سمجھتی تھی، جو ہر وقت مجھے برا بھلا کہتی، لوگوں کے سامنے میری برائیاں کرتے نہ تھکتی، وہ بھلا کیوں مجھے دودھ کا گلاس دے کر آرام کرنے کو کہنے لگی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور تھی جس سے میں ناواقف تھی۔ اماں کا یہ بدلا ہوا رویہ مجھے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ مجھے دودھ کا گلاس پیتے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ میں تھکی ہاری دودھ پی کر احساس ہوتی کہ اگلے دن دوپہر 12 بجے ہی ہوتی۔ اس درمیان گھر میں کون آتا کون جاتا مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ میری اماں اور بہنیں میرے سامنے گھر کی کوئی بات نہ کرتی۔ جیسے ہی گھر پر کوئی مہمان آتا مجھے باورچی خانے میں بند کر دیا جاتا۔ کبھی کبھی تو لگتا کہ میرا سب سے بڑا قصور ہی یہی ہے کہ میں اپنی بہنوں سے زیادہ خوبصورت اور پیاری ہوں۔ میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو ساری زندگی خوشیوں کے لیے ترس جاتی ہیں۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جب سے میں پیدا ہوئی تھی ہر خوشی کے لیے ترس گئی تھی۔ میرے باپ کو بیٹیوں سے نفرت تھی اور میری ماں کے پاس پے در پے بیٹی کی پیدائش ہوتی چلی گئی، اور چوتھے نمبر پر میں پیدا ہوئی تو میرے والد کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے میری والدہ کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ وہ مزید کسی اور بیٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اور یوں اپنی والدہ کی طلاق کا صحرا میرے سر سج گیا۔ ہر ملنے جلنے والے نے یہی کہا کہ اگر میری جگہ کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ سب سن کر مجھے بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میری ماں کی یہ حالت میری وجہ سے ہی ہے۔ میری والدہ بہت روئیں، چیخیں، چلائیں، اپنا گھر بچانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن میرے باپ نے تو اماں کو طلاق دے کر قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ میری دادی نے میرے باپ کو ہرگز بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی اور درمیان میں آ کر میری ماں کو بچا سکا تھا۔ میرے نانا نانی کا انتقال ہو گیا اور ماموں کو ہمارا کوئی خیال نہیں تھا۔ میری ماں طلاق لے کر جب نانا کے گھر آئی تو ماموں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تو ہمیں اس بات کا یقین بھی نہیں آتا کہ وہ ہماری ماں کے سگے بھائی ہیں۔ اماں کو رہنے کے لیے ایک سٹور روم دے دیا گیا اور ہم سب بہنوں کے ساتھ اماں اس چھوٹے سے سٹور روم میں رہتی اور سارا دن مامیوں کی خدمت میں گزارتی۔ مامیوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ گھر کا بچا کچھا کھانا ہم لوگوں کے نصیب میں آتا۔ دیکھا جاتا تو انہیں مفت میں نوکرانیاں حاصل ہو گئی تھی۔ وہ صرف میری ماں سے ہی نہیں بلکہ میری بڑی بہنوں سے جو عمر میں بہت بڑی نہیں تھی اتنا ہی کام کرواتی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس طرح کام کرتا دیکھ کر میری ماں کا دل جلتا رہتا، لیکن میری مامیوں کو ذرا بھی ترس نہ آتا اور وہ اپنی بچوں کے تمام کام بھی میری بہنوں سے ہی کرواتی، جبکہ میری بہنیں اور کزن ایک ہی عمر کے بچے تھے۔ ان کے بچوں کے پاس ہر بہترین آسائش میسر تھی۔ وہ لوگ اچھے سے اچھا کھاتے اور بہترین پہنتے اور ہمیں ہر وہ چیز ملتی جو ان سے بچ جایا کرتی۔ ہم بہنیں اپنی کزنز کی اترنے پہن کر بڑے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ماموں کے کمرے میں جا کر اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتے تو مامی ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتی کہ ہم دوبارہ ان کے کمرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اماں نے ہم پر سختی سے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ہم گھر کے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جیسے ہی ہم بہنیں 12 سال سے بڑی ہوئیں میری ماں نے مجھے منحوس قرار دے دیا تھا۔
انہیں لگتا تھا کہ ان حالات کی ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میری جگہ بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے میری ماں سب کے سامنے مجھے منحوس کہتی۔ میری تینوں بہنیں اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی خوبصورت میں تھی۔ میری بڑی بہنوں کا رنگ سانولا تھا، وہ ہماری اماں پر گئی تھی، جبکہ میرا رنگ بہت صاف تھا، میں اپنی دادی جیسی تھی، اور میری شکل دیکھ کر تو میری ماں کو اور غصہ آتا کیونکہ میں ہو بہو اپنی دھدیال والوں میں ملتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے لیے منحوس کا لفظ ہی سنا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ گمان ہوتا کہ شاید میرا نام ہی منحوس ہے۔ میری بڑی بہنیں بھی مجھے منحوس کہتی تھی۔ میری ماں کو یہی لگتا کہ ساری مصیبت میری لائی ہوئی ہے، جبکہ میری پیدائش میں میرا کیا قصور تھا؟ قدرت نے مجھے بیٹی بنا کر بھیجا تھا، اور بیٹی ہونا کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ لیکن یہ بات دنیا والوں کو کون سمجھاتا، جبکہ ہر مشکل وقت میں بیٹیاں ہی بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ جب ہم بہنوں نے کچھ ہوش سنبھالا اور میں 14 برس کی ہونے والی تھی، تب اماں نے مامیوں کی نوکری چھوڑ کر ایک علیحدہ گھر میں رہائش اختیار کی، اور کرائے کے مکان میں وہ ہم چاروں بہنوں کو لے کر منتقل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا کرایہ کا مکان تھا، لیکن یہاں ہم کسی کی نوکرانیاں نہیں تھی۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، میرا رنگ روپ اور نکھرتا جا رہا تھا۔ میری بہنوں کو مجھے دیکھ کر حسد ہوتا تھا کہ زندگی میں اس جگہ ہم صرف میری وجہ سے پہنچے ہیں، جبکہ وہ خود بھی تو لڑکیاں ہی تھیں۔ لیکن کیونکہ ماں کو طلاق میری پیدائش پر ہوئی تھی، اس لیے صرف اور صرف میرا نام ہی سب کی زبان پر آ گیا تھا۔ جیسے ہی میری بڑی بہنوں کے رشتے آنے لگے تو سب لوگ ان کی بجائے مجھے پسند کر کے چلے جاتے۔ میں دمکتی رنگت اور اونچا لمبا قد میرے لیے مصیبت بن چکا تھا، کیونکہ میری بہنوں کا قد کاٹ چھوٹا تھا اور رنگ بھی بہت سانولا تھا۔ اگر کوئی پہلی نظر میں ہمیں ایک ساتھ دیکھتا تو وہ کبھی ہمیں سگی بہنیں تصور بھی نہ کرتا۔ ایسے ہی ایک دن ایک لڑکے کا رشتہ آیا اور اس کی ماں نے مجھے دیکھ کر پسند کر لیا۔ میری اماں کے منع کرنے کے باوجود وہ دوبارہ ہمارے گھر تشریف لائی اور میرے رشتے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ اماں نے یہ کہہ کر انہیں صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ جب تک میری بڑی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ اس خاتون نے جاتے ہوئے کہا کہ جب بڑی بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن کے بعد سے میری بہنیں مجھ سے مزید نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ میری دمکتی رنگت نے ان کے نصیب سلا دیے تھے۔ اب جو بھی رشتہ آتا وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہو جاتا۔ میری ماں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے یہی سمجھاتی کہ کسی رشتے والے کے سامنے نہ آؤں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا کہ میں اچانک سامنے آ جاتی اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میری بہنوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے اس گھر سے کہیں دفع کر دیں۔ میری ماں کو لگتا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتی ہوں، لیکن میں کبھی بھی کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی۔ میں اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتی تھی اور میں یہی چاہتی تھی کہ ان کے گھر آباد ہو جائیں۔ اماں میری بڑی بہنوں کی بہت لاڈ اٹھاتی، انہیں نئے نئے جوڑے دلاتی، سجا بنا کر لڑکی والوں کے آگے پیش کرتی اور مجھ سے گھر کے کام کرواتی، میرے ساتھ مار پیٹ کرتی اور مجھے کبھی کسی رشتے والے کے سامنے آنے تک نہ دیا جاتا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایسی زندگی سے تو مجھے موت بہتر لگنے لگی تھی، اور اسی خیال کے تحت ایک دن میں چھت پر چلی گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن موت کو گلے لگانے کے لیے بہت حوصلہ درکار ہوتا ہے، اور میرے پاس اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں موت کو گلے لگاتی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے چھت پر سے کچھ ایسا دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں اپنے باپ اور دادی جیسی تھی، لیکن ایک دن میں کپڑے دھونے کی غرض سے چھت پر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ماں سودا سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلی تو اسے گلی کے کونے پر ایک آدمی ملا جو کہ میرا باپ تھا، اور میری ماں نے بہت دیر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ کچھ بات کی اور پھر میرے باپ کے ہاتھوں سے کچھ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی کہ میری ماں مجھے اس لیے منحوس کہتی تھی کہ میرے باپ نے اس کو میری پیدائش کی وجہ سے چھوڑا، تو پھر وہ میرے باپ سے اس طرح گلی کے کونے پر کیوں ملاقات کر رہی تھی۔
मेरे दिल में अपनी माँ को लेकर अजीब अजीब से शक पैदा होने लगे। मैं सारा वक्त यही सोचती रही कि मेरी माँ गलत थी या मेरा बाप, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही सच पता था जितना कि हमारी माँ ने बताया था। लेकिन आज अपने बाप को यूं अपनी माँ के साथ देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि शायद सच उतना नहीं है जितना हम जानते हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी कोई बात है जिससे हम गाफिल हैं। मुझे कहीं ना कहीं अपनी माँ से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि उनकी वजह से मैंने सारी जिंदगी लोगों के ताने सुने। जबकि मेरी माँ ही मुझे नहीं अपना सकी थी तो मैं दुनिया वालों से क्या उम्मीद रखती। जब अम्मा घर आई तो मैंने बहाने बहाने से पूछने की कोशिश की कि अम्मा को गली के कोने पर कौन मिला था, लेकिन अम्मा ने बहुत गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी कि फजूल किस्म की बातें ना करो और अपने काम से काम रखो। तुम छत पर कपड़े धोने जाती हो या गली मोहल्ले में तांका झांकी करने जाती हो। अम्मा का लहजा तो मुझे मजीद खटक गया था। उस दिन के बाद से अम्मा का रवैया मेरे साथ कुछ बदल गया था। उन्होंने मेरा छत पर जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों से अम्मा शायद मुझ पर थोड़ी मेहरबान हो गई थी। रात होते ही मुझे एक दूध गिलास कर देती और कहती कि इसको पीकर सो जाओ, इससे तुम्हारी नहुसत खत्म हो जाएगी। दूध पीकर मुझे ऐसे नींद आती कि मैं दिन के 12 बजे उठती तो वो मुझे दोबारा काम पर लगा देती और मैं रात गए तक कामों में मसरूफ रहती। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरी बड़ी बहन के रिश्ते वाले आकर जा चुके थे और अम्मा ने बताया कि उसका रिश्ता हो गया है। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे ताकीद की कि मैं शादी होने तक उसके ससुराल वालों के सामने ना आऊं। ये सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन शायद मेरी बहन के हक में यही बेहतर था और इसीलिए मैं उसकी शादी तक उसके ससुराल वालों के सामने बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन जब उसकी सास ने मुझे शादी वाले दिन देखा तो उन्होंने बातों बातों में अम्मा से ये कह ही दिया कि असल हीरा तो आपने छुपा कर रखा था। ये सुनकर मेरी माँ की रंगत बदल गई। अब मैं हर रोज रात में दूध पीती और सो जाती और सुबह 12 बजे जब मेरी आंख खुलती तो मैं घर के कामों में मसरूफ हो जाती और सारा सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। अम्मा मुझे किसी के सामने नहीं आने देती थी। मैं 18 साल की होने वाली थी। मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता जैसे मैं अम्मा की सगी बेटी नहीं हूँ। हालात ऐसे ही चल रहे थे कि जब मेरी दूसरी बहन का रिश्ता भी तय पा गया। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि लड़के वाले कब आए थे और रिश्ता कब हुआ था। बस जब मैं सोकर उठती तो मुझे पता चलता कि घर पर मेहमान आकर जा चुके हैं। मुझे अभी तक ये भी पता नहीं चल सका था कि अम्मा गली के कोने पर अब्बा से किस मकसद के तहत मिली थी, जबकि वो दोनों अब मियां बीवी भी नहीं थे। और अगर अब्बा हम बेटियों से मिलने के लिए आए थे तो फिर वो घर क्यों नहीं आए। मेरे जहन में ऐसे कई सवालात जन्म ले चुके थे जिनका जवाब मुझे फिलहाल नहीं मिला था। जब से हमने नाना का घर छोड़ा था, मेरी अम्मा ने पलटकर एक दफा भी मेरे मामू की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया था वो नाकाबिले माफी था और मामू ने भी हमसे कोई राब्ता नहीं रखा था। वो तो शायद हमारे इस तरह चले जाने से बहुत खुश हुए थे। उनकी जान हम लोगों से खुद ब खुद छूट गई थी। एक दिन जब अम्मा ने मुझे दूध का गिलास पीने के लिए दिया तो मैं वो गिलास लेकर अपने कमरे में चली आई, लेकिन मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। मुझसे दूध का गिलास पिया नहीं गया। मैं दूध एक तरफ रखकर सोने के लिए लेट गई। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर के बाद उठकर दूध पी लूंगी, लेकिन मैं सारा दिन काम करके थक चुकी थी और मैं बहुत गहरी नींद सो गई। जब सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो दूध खराब हो चुका था। अम्मा के डर से मैंने खामोशी से दूध फेंक दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी अम्मा ये क्या कर रही थी। मैं खामोशी से अम्मा के पास आकर बैठ गई। जैसे ही अम्मा ने मुझे देखा तो वो बुरी तरह झीम गई और उठने लगी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया और अम्मा से कहा कि मैं आज सच जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या है और आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, जबकि इसमें मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। ये सुनकर अम्मा रोने लग गई और अम्मा ने मुझ पर ऐसे राज खोले
کہ جن سے میں بالکل ہی نا واقف تھی۔ اماں نے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو میرے ابا انہیں پہلے سے ہی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرے ابا بہت خوبصورت تھے اور میری اماں سانولی رنگت کی اور چھوٹے قد کی مالک تھی۔ میرے اماں ابا کی شادی میرے دادا نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ میرے دادا اور میرے نانا بہت پرانے دوست تھے اور انہوں نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا، بغیر یہ سوچے کہ ان کا بیٹا اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ساری جائیداد دادا کے پاس تھی، اسی لیے میرے ابا کی مجبوری تھی کہ وہ اس رشتے کو زبردستی گھسیٹتے، اور اسی مجبوری میں انہوں نے 8 سال تک اس رشتے کا بوجھ اٹھائے رکھا۔ لیکن جیسے ہی میرے دادا کا انتقال ہوا، میرے باپ کا رویہ میری ماں کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری ماں کے پاس ایک کے بعد ایک بیٹی کی پیدائش ہونے لگی، اور ساری ہی بیٹیاں اماں جیسی تھی، نہ گوری رنگت نہ قد کاٹ۔ میرے باپ کو میری ماں پر مزید غصہ آنے لگا، اور جیسے ہی میری پیدائش ہوئی تو میرے باپ نے مجھے دیکھے بغیر ہی میری ماں کو طلاق دے دی، جبکہ میں ہو بہو اپنے باپ اور دادی جیسی تھی۔ میری رنگت بہت گوری تھی اور میرا قد بھی اچھا خاصا نمایاں تھا، لیکن میرے باپ تو شاید موقع کی تلاش میں تھے اور میری پیدائش پر انہیں وہ موقع میسر آ گیا تھا۔ اماں کی طلاق کی وجہ ہم بیٹیوں کی پیدائش نہیں بلکہ میری اماں کی رنگت تھی۔ اماں روتے ہوئے بتانے لگی کہ جب وہ ہمیں لے کر ماموں کے در پر چلی گئی تو انہوں نے بہت مشکل حالات دیکھے۔ مامیاں ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی تھی۔ وقت بہت مشکل سے گزرتا گیا۔ ایسے میں جب میں بڑی ہونے لگی تو میری رنگت اور خوبصورتی دیکھ کر میری مامی نے ماموں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایک ذہنی مریض بھائی سے جلد ہی میری شادی کرا دیں گی، کیونکہ ان کے بھائی کے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میری ماں نے یہ مشہور کر دیا کہ میرے قدم منحوس ہیں اور میں جہاں جاتی ہوں کوئی نہ کوئی نحوست لاتی ہوں۔ اگر میری ماں ایسا نہیں کرتی تو میری مامی میری شادی زبردستی اپنے بڑی عمر کے بھائی سے کروا دیتی، جبکہ میں اس وقت صرف 12 سال کی بچی تھی۔ لیکن میرا ڈیل ڈول ایسا تھا کہ کوئی بھی مجھے 16 سال کی لڑکی بآسانی سمجھ لیتا۔ میری ماں مجھے مامی کے ظلم سے بچانا چاہتی تھی، اور ایک ظلم سے بچانے کے لیے اس نے مجھ پر دوسرا ظلم کرنا پڑا، اور یوں میں ہر جگہ منحوس مشہور ہو گئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو لوگوں کی طرح طرح کی نظریں مجھ پر پڑتی چلی گئی، اور اماں اس بات کو لے کر مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ایک اکیلی ماں تھی اور ہمارے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں بیٹیوں کی حفاظت کرنا میری ماں کے لیے بہت مشکل تھا، جبکہ وہ خود بھی زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی، کیونکہ وہ گھر چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی۔ اماں نے ہر جگہ یہی مشہور کر دیا کہ میرے قدم ہی منحوس ہیں۔ اماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے باپ نے اماں سے آ کر معافی مانگ لی تھی۔ اماں کو گھر سے نکالنے کے بعد میرے باپ نے ایک گوری چٹی خوبصورت عورت سے شادی کر لی تھی، لیکن اس دوسری عورت نے آتے ہی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ میرے باپ کی جائیداد پر قابض ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کی دوسری بیوی بہت زیادہ خراب تھی اور انہیں دوسری بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے جو انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، تو انہیں اب ہم بیٹیوں کا خیال آنے لگا تھا۔ میرے باپ کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اب جا کر انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دھتکار کر اچھا نہیں کیا۔ وہ ہم لوگوں سے معافی چاہتے تھے۔ میری ماں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن ہمارے گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ ابا کے ہمارے سر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح کی زندگی ہم لوگوں نے گزاری تھی اس کے بارے میں سوچنا بھی محال تھا۔ اب ابا ہر 2-3 دن بعد گلی کے کونے پر اماں سے مل کر ہم بچوں کی خیر خیریت دریافت کر لیتے، اور ہم بچوں کے لیے خرچہ دی جاتے، اور اسی خرچے سے اماں گھر چلا رہی تھی۔ اور کیونکہ میں سارے گھر کا کام اکیلے کرتی تھی، اس لیے اماں باقاعدگی سے میرے لیے دودھ لانے لگی تھی، اور اماں جان بوجھ کر اس دودھ میں تھوڑی سی نیند کی دوا ملا دیتی تاکہ میں صبح دیر تک سوتی رہوں، اور اس دوران اماں اپنی بڑی بیٹیوں کے رشتے کرتے۔ جب میں اپنی ماں کے کمرے میں اٹھ کر آئی تھی تو میری ماں جائے نماز پر بیٹھی میرے حق میں دعائیں مانگ رہی تھی، اور وہ میرے لیے بہت زیادہ رو رو کر اچھی نصیب کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اماں کے منہ سے اپنے لیے ہمیشہ منحوس جیسے الفاظ سنے تھے
تو آج یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن جب اماں نے مجھے ساری سچائی بتائی تو میں رونے لگ گئی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ میری بھلائی کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اور میری بہنیں تو مجھے اس لیے منحوس سمجھتی تھی کیونکہ میری وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ اگر ماں کا رویہ ہمارے ساتھ بظاہر دیکھنے میں ٹھیک نہ بھی ہو، تب بھی اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہی ہوتی ہے۔ میری ماں بھی اگر مجھے منحوس مشہور نہ کرتی تو میرا رشتہ ایک ذہنی مریض سے ہو جاتا، اور اگر وہ مجھے دودھ دے کر سونے نہ بھیجتی تو میری بہنوں کے رشتے نہ ہو پاتے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے جو انسانوں کو رنگ و روپ سے تولتی ہے، جبکہ میری ماں دنیا کی سب سے زیادہ حسین عورت تھی، چاہے اس کا رنگ سانولا ہی کیوں نہ تھا، لیکن اس نے ہم اولادوں کے لیے ہر وہ کام کیا جو کوئی ماں کر سکتی تھی۔